اللہ 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 الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے مانگو اسی سے
جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے یوں فرمایا کہ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اور جو اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے کہنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو صاحب نسبت بنا دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور ہونا ہی چاہیے، کرنا ہی چاہیے، ایک ہی زندگی ہے، قبر میں ہمیں اللہ ہی کام آئیں گے، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ ہماری فیملی، نہ ہمارے گھر والے، نہ ہمارے پیسے، نہ ہماری زمین، نہ ہماری جائیداد، کچھ نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، انتقال کے ایک ہفتے کے بعد ہمارے بچے ہمارے مرن داخلے بنا لیں گے، اس کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بیچ کی زندگی جو ہے نا، یہ امتحان ہے۔ انسان تو مجھے راضی کر کے آتا ہے یا ناراض کر کے آتا ہے؟ اے انسان، تو میرے نبی کی نقل اتار کے آتا ہے یا تو غیروں کی نقل اتار کر کے آتا ہے؟ اے انسان، کیا تو میرے حکموں پر چل کر آتا ہے، میرے نبی کے طریقوں پر چل کر آتا ہے، یا تو میرے حکموں کو توڑ کر کے آتا ہے اور پیارے نبی کی سنتوں کے جنازے نکال کر کے آتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ یہ بات یاد رکھ لینا کہ فرما بردار اور نافرمان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں بھی ہمیں اللہ ہی کام آ رہے ہیں، قبر میں بھی ہمیں اللہ ہی کام آئیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ ہی کام آئیں گے۔ پل صراط پر سے ہمیں اللہ ہی گزروائیں گے۔ اگر پیارے نبی کا پڑوس چاہیے تو وہ ہمیں اللہ ہی دلوائیں گے۔ تو سب کچھ اللہ ہے، سارے خزانوں کے مالک اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، شہنشاہ اللہ ہے، احکم الحاکمین اللہ ہے، تاجدار مدینہ کے رب اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والے اللہ ہے، مجھے اور آپ کو بنانے والے اللہ ہے۔ اندھیرے میں تو ایک چائے نہیں بنتی، اور اللہ نے ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں میرے اور آپ کے ہاتھ بنائے، پیر بنائے، آنکھ بنائی، ناک بنائی، زبان بنائی، دل دماغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ لاک ڈاؤن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک وقت کی چائے کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے۔ اگر کوئی کسی کو 50,000 والا موبائل دلا دے، زندگی بھر اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ کوئی کسی کو مکان دلا دے، زندگی بھر اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ کوئی کسی کو بائک دلا دے، زندگی بھر اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ کوئی کسی کو بزنس میں سپورٹ کر دے، زندگی بھر اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے۔
تو کیا یہ سارے ابھی ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، موبائل ہے، بائک ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اور ہم صحت مند ہیں، اور ہم اچھے میں اچھی روزی کماتے ہیں، کیا یہ سب ہمیں اللہ نے نہیں دی؟ کیا یہ کسی اور نے دی؟ ہم جس مکان میں رہتے ہیں کیا یہ ہمیں مکان کسی اور نے دیا؟ یہ چھت کسی اور نے دی؟ ابھی میں کچھ وقت پہلے آپ کے سورت کے پول پر سے گزرا تھا تو میری ان آنکھوں نے دیکھا تھا کہ تقریباً 65 کے قریب لوگ فٹ پاتھ پر سوئے تھے، فٹ پاتھ پر 65 لوگ، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا عورت کیا بچے کیا جوان، ان کے پاس چھت نہیں، اور بیچارے پریشان حال، بے چین، فارغ ہونے کہاں جائیں گے پتہ نہیں، صبح اٹھ کر چائے کہاں پئیں گے پتہ نہیں، روزی کا نظام کہاں ہوگا پتہ نہیں۔ میں اور آپ ہے، کھانے کا نظام اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، یہاں سے آپ کو کھانا مل جائے گا، گھر والے محنت کر کے کھانا بناتے ہیں اور اللہ ہمیں کھلاتے ہیں۔ سونے کی جگہ اللہ نے ہمیں بتا دی کہ میں نے تیری یہ سونے کی جگہ طے کی ہے، ہمیں کوئی کہتا نہیں ہے، روزانہ ہم اپنی جگہ پر جاتے ہیں اور میٹھی نیند سو جاتے ہیں، ہمیں سانس لینے میں کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتا ہے، 24,000 مرتبہ سانس باہر آتا ہے، یہ 48 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس کا اندر جانا باہر آنا، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلنا، اور تکلیف اور بے چینی کا نہ ہونا، اور اطمینان سے یہ سانس کا لینا، یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، پاگل والو، میں اور آپ نعمتوں میں ہیں، میں اور آپ بہاروں میں ہیں، بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہ لوگ، ان کے پاس یہ پنکھا نہیں تھا کیونکہ اس زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، ان کے پاس ٹھنڈا پانی نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس فریز نہیں تھا، اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس اے سی نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کرنٹ نہیں تھا، وہ دوسرے ملکوں کا پھل نہیں کھا سکتے تھے، کیوں؟ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر سفر ہوتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو 25-27 دن لگ جاتے تھے، اور ان کو بغیر موسم کا پھل نہیں ملتا تھا جس طرح ہمیں مل جاتا ہے۔ ابھی کسی کو آم کھانی ہو تو 300-400 ارے 1000 روپے کلو، لیکن اس کو مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو آم کا رس پینا ہو اسے مل سکتا ہے، کیوں؟ ویسے کیمیکل موجود ہے، ویسے فروزن موجود ہے۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو یہ سب نصیب نہیں تھا۔ میں اور آپ نعمتوں میں ہیں، بہاروں میں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 کام ایسے ہیں اگر کوئی کر لے گا اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ نعمتوں پر شکر کرے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، شکر کریں شکر کریں شکر کریں۔ جو شخص شکر کثرت سے کرے گا اللہ اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ تھک جائے گا، اتنا نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ سارے نبیوں کی آپ زندگی کا خلاصہ دیکھو، سارے شکر گزار تھے، سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، یہ سب شکر گزار تھے۔ سارے اللہ والوں کی زندگی گزار اٹھا کر دیکھو، خوشحال، چہرے پر بشاشت، دل میں سکون، پیر پڑی روزی، محبتوں بھری زندگی، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شکر کی بدولت ملتا ہے۔ اللہ کے شکر گزار بندے ہر زمانے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ان تھوڑے سے شکر گزار بندوں میں مجھے بھی شامل کر لے، اللہ ان تھوڑے سے شکر گزار بندوں میں مجھے بھی شامل کر لے، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سب سے پہلا کام اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، سب سے پہلا کام ہر موقع پر شکر ادا کرنا، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا۔ اور اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بلا ہے، کوئی مصیبت ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ پہلا کام۔
نیت کریں انشاءاللہ شکر ادا کریں گے. شریعت نے ہمیں سکھایا پانی پینے کے بعد الحمدللہ، سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا، شروع میں الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، شروع میں الحمدللہ، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذهب، شروع میں الحمدللہ. شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر نعمت پر شکر ادا کیا جائے. اس میں ہمارا فائدہ ہے. 2 بچے ہیں ہمارے، دونوں بچے کو ابو کوشش کر رہے ہیں اچھے میں اچھا کھلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، بائک دلا رہے ہیں، موبائل دلا رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، دونوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، قاری بنایا، مفتی بنایا، ساری نعمتیں دے رہے ہیں. ایک بیٹا ہے وہ ابو کا فرما بردار ہے، شکر گزار ہے، ابو کی بات مانتا ہے، ابو کی بات کے آگے نہیں جاتا. سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں پر چلے. سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے. یہ فرمان خدا ہے، پاگل والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. جب تک کوئی اللہ کے نبی کا نہ ہو وہاں تک وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. چاہے پوری زندگی وہ مولانا بن کے زندگی گزار دے، ہر سال حج کر کے زندگی گزار دے، پوری زندگی خانقاہوں میں گزار دے، پوری زندگی تبلیغ میں گزار دے، لیکن نبی کی سنتوں پر نہیں چلے گا اسے اللہ نہیں ملے گا. خانقاہوں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ سنتوں پر چلنے کا شوق پیدا ہو. اللہ کے راستے میں وقت کیوں لگوایا جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا شوق پیدا ہو. اسی لیے ہر نماز کے بعد مذاکرے میں لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پیارے نبی کے طریقوں میں 100%، 99 نہیں، ناکامی کا سوال ہی نہیں، ناکامی کا تصور ہی نہیں. سارے صحابہ کامیاب، اللہ والے کامیاب. خواجہ صاحب، پیران پیر، بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، حضرت بابا فرید الدین گن شکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت بہت سے اللہ والے، سارے اللہ والے، یہ سب کامیاب ہوئے. کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے پیارے نبی کی نقل اتاری. پیارے نبی کی نقل اتارے بغیر نہ آج تک کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ اللہ کی قسم آگے کوئی کامیاب ہوگا. شرط لگائی ہے، شرط کہ تم کہیں سے بھی آؤ، پیارے نبی کی گلی سے گزرے بغیر، ان کے طریقوں کے چلے بغیر ہم کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ کا تعلق چاہیے اور سنتیں معلوم نہیں ہے. او بھائی اللہ کا تعلق کیسے ملے گا؟ مثال کے طور پہ 5 لاکھ سنتیں ہیں، ایک مثال، اور ہمیں 50 سنتیں بھی معلوم نہیں ہیں، تو ہم کیسے چلیں گے سنتوں پر؟ مجھے اسٹیشن جانا ہے اور اسٹیشن کا راستہ ہی معلوم نہیں ہے، تو میں کیسے جاؤں گا اسٹیشن پر؟ بائک ہے، کار ہے، سب ہے، راستہ ہی معلوم نہیں ہے. اب پیارے نبی کی سنتوں میں کامیابی ہے، سنتیں معلوم نہیں ہے. نہ ہمارے پاس کوئی سنتوں کی کتاب ہے کہ ہمارے بستر پر پیارے نبی کی پیاری سنتیں یہ کتاب ہو، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہو، اور ہم اپنی طلب اللہ کو بتا رہے ہو کہ دیکھو اللہ، میں روزانہ سونے سے پہلے 3 سنتیں پڑھتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں. اگر پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دے انسان فوراً پڑھ لیتا ہے. اللہ کی محبت ملنے کا اور گناہوں کے معاف ہونے کا وظیفہ میرا اللہ بتا رہا ہے. اللہ خود قرآن میں بتا رہے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ کی بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک دم پیور بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ فَاتَّبِعُونِي، تم میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کا اتباع کرو، میرے نبی کی نقل اتارو، سنتوں پر چلو. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ
تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، اللہ خود تم سے پیار کرنے لگے گا۔ یہ قرآن کریم کا صاف اور صریح اعلان اور سچا اعلان ہے کہ ہم کیا اللہ سے محبت کریں گے، اللہ خود، یہاں اللہ فاعل ہے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے محبت کرنے لگے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم تو سنتیں سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، کروڑ پتی لوگ بھی دکان پر بیٹھتے ہیں، اپنے پیسوں پر اطمینان نہیں ہے اور نیا پیسہ کماتے ہیں کہ رزق روزانہ کمانا ہے۔ میرے عزیز، سنتیں روزانہ سیکھنی ہے، سنتوں کو سیکھنا ہے، روزانہ سنتوں کی کتابیں پڑھنی ہے۔ وہ اللہ والے جن کے بیانات سنتوں پر ہوتے ہیں، وہ سنتوں کے مذاکرے کرتے ہیں کہ دیکھو پیارے نبی کی یہ سنت ہے، مسواک کرنا فلاں وقت سنت ہے، ان اللہ والوں کا نام معلوم کرو اور ان کے بیانات سنو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سنتیں کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر جینے کی اور سنتوں پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو وہ دو کام جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، سب سے پہلا کام، ہر نعمت پر شکر ادا کرو گے، الحمدللہ پڑھو گے، عملی شکر بھی ادا کرو گے، اور دوسری بات اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے کہنا، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے کہنا، اوروں سے نہیں کہنا۔ ہم انسانوں سے کہہ رہے ہوتے اور سارے انسان پریشان ہیں، اس کے اپنے ہی مسئلے حل نہیں ہو رہے، وہ ہمارے کیا مسئلے حل کرے گا؟ اس کے اپنے پرسنل مسئلے حل نہیں ہو رہے، وہ ہمارے کیا مسئلے حل کرے گا؟ ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا اور اللہ ہمیں دے کر خوش ہوگا، اور اگر ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ یوں فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہا اے مومن تیرا ہتھیار دعا ہے، تو دعا کرے گا نفس و شیطان تیرے قریب پھڑکنے نہیں پائے گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے کی اور ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ پوچھتے مولانا دعا کب قبول ہوتی ہے؟ میرے عزیز، تو جب بھی دل سے دعا کرے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی، جب بھی تو دل کی حاضری سے دعا کرے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں، کبھی بھی آف لائن نہیں ہوتے، کبھی بھی بیزی نہیں ہوتے کہ لائن بیزی آ رہی ہے اور بیلنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایمرجنسی کال ہے، ہر وقت لگ جاتا ہے۔ یہ دل ایک واٹس ایپ ہے، لوگوں سے بات کرتے ہو واٹس ایپ پر، اپنے اللہ سے بھی باتیں کرو، ایک میسج تو کر دو، آئی لو یو اللہ، اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، آئی مس یو اللہ، اللہ میں آپ کو چاہتا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنائیں گے۔ یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ 31 دسمبر کی خرافات میں شریک ہوتے ہیں، ایک گیرو کی چیز میں، ایک گیرو کے تہوار میں۔ یہ تہوار بھی نہیں تھا، لوگوں نے اس کو اپنا تہوار بنا لیا، اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے بہت سے لوگ نشہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے عید پر غیر لوگ خوشیاں نہیں مناتے اور ان کے گھروں میں نظمیں نہیں بجتی ہے، لیکن ایسے کوئی 14 جنوری آ جائے تو ہمارے ٹیریسوں پر گانے بجتے ہیں۔ وہ لوگ صحیح نہیں ہو کر بھی ہماری بات نہیں مانتے اور ہم صحیح ہے،
ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق پر رکھا ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پیارے نبی کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے دین میں 100% کامیابی ہے، اس کے باوجود ہم گیروں کی نقل اتارتے ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان اتران کے دن ٹیریس پر چڑھتے ہیں اور پتنگ چگاتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ کسی مسلمان کے علاقے سے گزرے تو دل دکھتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پوچھنا پڑتا ہے کہ یہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں یا ہمارے اور بھائی لوگ رہتے ہیں۔ جواب ملتا ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن ان کو فجر کی نماز سمجھ میں نہیں آتی، ان کو پتنگ سمجھ میں آتا ہے، ان کے بچے پتنگ چگاتے ہیں، ان کے ابو ان کو پیسہ دیتے ہیں، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے، لیکن ہم تو نعوذ باللہ گیروں کے تہوار کو منائیں گے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بھاگل والوں یاد رکھنا، ایک بات میری آپ سمجھ لو، اللہ مجھے بھی سمجھائے، اللہ آپ کو بھی سمجھائے۔ ایک بات عرض کروں، ایک نیک آدمی کا، نمازی آدمی کا، دیندار آدمی کا، جن کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ فرمایا کہ میری قبر میں عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس بات پر عذاب ہو رہا ہے؟ آپ تو بڑے نیک تھے، نمازی تھے، اور پبلک اور لوگ آپ کو دیندار سمجھتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے۔ کہا بے شک میں نمازی تھا اور الحمدللہ میں نیک تھا، میرے وہ سب اعمال سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، لیکن یوں کہا کہ ایک عمل تو نے ایسا کیا تھا اس پر ہم بہت ناراض ہوئے، اس کی پہلے آپ کو سزا ملے گی، اسی لیے میں بہت بری حالت میں ہوں۔ آپ نے کیا غلطی کی تھی؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ گیروں کا تہوار تھا، ہولی کا، اور ایک جانور میرے قریب سے جا رہا تھا اور اتفاق سے میں نے پان کھا رہا تھا، تو میں نے پان کی پچکاری یہ کہتے ہوئے اس جانور پر ماری کہ آج ہولی کا دن ہے، چل آج تجھے کسی نے نہیں رنگا نا تو آج میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ بس اللہ نے فرمایا کہ تو نے غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کی، اس دن یہ عمل ہمیں ناپسند ہوا۔ حالانکہ وہ ایک مذاق میں کر رہا ہے، لیکن مذاق میں بھی غیروں کی مشابہت یہ برداشت نہیں ہے۔ مولانا صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یوں فرمایا کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھو، بلکہ 11ویں کا ساتھ میں رکھو یا 9ویں کا بھی ساتھ میں رکھو، 9-10 کرو یا 10-11 کرو۔ ارے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، روزے پر تو اللہ ملتا ہے، روزہ تو بہت بڑی چیز ہے، روزے کی تو بہت سی فضیلت ہے، اور آپ کہتے ہیں 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھو۔ ارے بھائی 10ویں محرم کا روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! عبادت میں مشابہت پسند نہیں، تو یہ 31 منانے میں اور یہ پتنگیں چگانے میں یہ کہاں اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرے گا؟ لیکن چونکہ ہمیں موت کا پتہ نہیں ہے، 31 دسمبر کی نائٹ کو لوگ جانتے ہیں، قبر کی پہلی نائٹ آنے والی ہے، اس سے لوگ ناواقف ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت ہمارا کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں بھی بچنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ پورا سال گزر گیا، ہم اللہ کو منا نہ سکے، ان کے اعتبار سے راضی نہ کر سکے، صلح نہ کر سکے۔ یہ 365 راتیں آئی تھی، اگر ہر رات تہجد پڑھتے آج میں اور آپ اللہ کے ولی ہوتے، اگر ہر دن اشراق پڑھی ہوتی، چاش کے وقت میں چاش پڑھی ہوتی، اوابین کے وقت میں اوابین پڑھی ہوتی، آج اللہ تعالیٰ کو ہم بھی بہت کریم پا۔ ہم نے زندگی تو غفلت میں گزار دی، 1 سال ہم موت کے قریب ہو گئے۔ کیا پتہ 2023 ہمیں پورا ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا پتہ 2024 میں کون کون اللہ کے پاس چلا جائے۔ اگر نہیں بھی گیا تو اس کی زندگی کا 1 سال کم ہونے والا ہے، اس کی محبت بھی نہ ہو، اس کو دیکھنے کا شوق بھی نہ ہو، بلکہ ہو سکے تو جہاں خرافات ہو رہی ہے انسان مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو۔ بہت سے مسلمان علاقوں میں 31 ایسے منائی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ اپنا علاقہ ہے یا کسی اور کا علاقہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے سارے حضرات نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم 31 دسمبر کی خرافات میں شریک نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہم دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آس پاس والوں کو شریک ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
ایک بات یہ چلی تھی شروع میں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے فرمایا کہ رزق کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ ایک بات آپ کو سناؤں، جو مقدر میں لکھا ہے نا وہ چل کر بھی آئے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہے نا وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ ایک صحابی قضائے حاجت کے لیے گئے، واش روم فارغ ہونے کے لیے گئے، اب فارغ ہو رہے تھے تو عجیب منظر دیکھا، وہاں ایک سوراخ تھا، چوہوں کا گھر جس کو چوہوں کا بل کہتے ہیں، وہاں سے ایک چوہا باہر نکلا، 1 دینار لے کر آیا اور 1 دینار وہاں پر رکھ دیا۔ دینار یعنی سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ نہیں جس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، 1 دینار۔ واپس اندر گیا، دوسرا دینار لے کر آیا، وہ بھی رکھ دیا، تیسرا دینار لے کر آیا، وہ بھی رکھ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے 18 دینار لے کر آیا اور وہ سارے دینار وہاں رکھ دیے۔ اب صحابی نے جب فارغ ہو گئے تو وہ سارے دینار اٹھا لیے اور لے کر، صحابہ کی ایک عادت بہت خوبصورت تھی، وہ پوچھ کر چلتے تھے پیارے نبی سے، اور کوئی بھی نیا واقعہ پیش آتا تو پیارے نبی کے سامنے بات رکھتے تھے۔ وہ 18 دینار لائے اور پیارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے اور سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کہ یہ اصل میں تمہارا رزق تھا، یہ اصل میں تمہارا رزق تھا، اللہ نے تم تک پہنچانے کا یہ بندوبست کیا، اب تم اسے استعمال میں لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مقدر میں لکھا تھا تو کہاں سے آیا؟ فارغ ہونے گئے تھے، واش روم گئے تھے، اللہ نے وہاں سے بھی روزی دے دی۔ اور کبھی مقدر میں نہیں لکھا ہوتا، انسان صبح سے رات تک دکان پر بیٹھتا ہے پھر بھی کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے فرمایا کہ روزی کے معاملے میں کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ مولانا بے برکتی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ہاں اس کے طریقے ہیں، آپ اس کے طریقے استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دیا ہے، دماغ بھی استعمال کرو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ اپنا پرسنل بزنس کرے، چاہے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے، اپنا پرسنل کرے، چاہے چائے کی لاڑی کھول لے، چاہے ٹماٹر کی لاڑی چلا لے، چاہے رکشہ چلا لے، لیکن ہو سکے وہاں تک اپنا پرسنل بزنس کرنا چاہیے۔ مزدوری کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، سیٹ لوگ الٹا سیدھا بولتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور تانا دیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ میں سیٹ ہوں، اور سیٹ تو یاد رکھنا اللہ اس پر قادر تھا کہ تجھے مزدور بناتا اور اس کو تیرا سیٹ بنا۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ کون لوگ ہیں جس کو موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنی دکان پر بیٹھنے والوں کو ستاتے ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنی بہوؤں کو اور اپنی کام والیوں کو، اپنی ماتحتوں کو ستاتی ہیں، انہیں موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی میرے سامنے تو بہت اچھا رہتا ہے، ایک دم نیک بن کے رہتا ہے، لیکن میرے بچے کو ستاتا ہے، وہ کبھی بھی میرے دل پہ چڑھ نہیں سکتا، وہ کبھی بھی میرے قریب نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اللہ کے سامنے تو بہت نیک بن کے رہتا ہے، لیکن اس کے بندے کو ستاتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا قریب ہی نہیں ہو سکتا۔ قریب ہے کہ اللہ کی پکڑ اس پر آئے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا۔ جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، مجھے آج تک ایسا بھی کوئی نہیں ملا۔ کسی پر ظلم کرنا نہیں اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں ڈرنا نہیں، دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو۔ انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر، اللہ کی طرف سے تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ سورت کے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، مسجد بنا رہے تھے، مجھے کہنے لگے مولانا میرے ابو کا انتقال ہوا، 11 منٹ تک کلمہ پڑھتے پڑھتے ذکر کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہوئے۔ میں نے کہا مسجد بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہا میرے ابو نے 17 مسجدیں بنائی۔ پہلی مسجد بنائی جب اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ تو ایک پر بہت دیتا ہے، پھر دوسری بنائی، تیسری بنائی، چوتھی بنائی، پانچویں بنائی۔ میرے ابو عقل مند تھے، ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ کرتا نہیں۔ یہاں تو سگے بچے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتے،
اور تو کون بعد میں ہمارے لیے کرے گا؟ ہمارے دادا پردادا قبروں میں تڑپ رہے ہوں گے لیکن 10 روپے ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا نہیں. اسی طرح ہمارے پوتے پر پوتے ہمارے لیے کرنے والے ہیں نہیں. وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لینا وہی غنیمت ہے. آج میرے عزیزوں انہوں نے کہا مولانا میرے ابو نے 17 مسجدیں بنائی, اللہ نے ان کو سورت کا ٹاپ لیول کا مالدار بنا دیا, بہت نوازا, اب میں ابو کے نقش قدم پر چل رہا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اب میں پہلی مسجد بنا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں عقل مند. میرے عزیزوں اللہ نے کچھ دیا ہے, کچھ کر کے جاؤ, بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ کرتا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اچھا, روزی کمانے کے لیے انسان اپنی عقل کو بھی استعمال کرے, اس کو عقل معاش کہتے ہیں. عقل معاش, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, سمجھداری دی ہے. حلال روزی کمانے کی فضیلت ہے. الکاسب حبیب اللہ, حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. صرف قرآن پڑھنے والا ہی ولی نہیں ہے, صرف ذکر کرنے والا ہی ولی نہیں ہے, بلکہ حلال روزی کمانے والا, ساتھ میں اللہ کے حکم پر چلتا ہو, پیارے نبی کے طریقوں پر چلتا ہو, حلال روزی کماتا ہو. فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا دوست ہے. ایک شخص تھے, ان کا چینی کا کاروبار تھا, شکر بیچتے تھے, جتنے میں خریدتے تھے اتنے میں بیچ دیتے تھے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا, لوگ تعجب کرتے کہ یار یہ سب سے بڑے ہول سیلر, سب ہول سیلر ان سے لیتے ہیں, ریٹیلر ان سے لیتے ہیں, کئی ضلعوں والے مال ان سے لیتے ہیں, ان کو کیا منافع ہوتا ہے؟ جتنے میں خریدتے ہیں کم ریٹ میں اتنے میں ہی بیچ دیتے ہیں. کسی نے پوچھا بھائی آپ کماتے کیا ہے؟ کہا الحمدللہ میں عقل کا استعمال کرتا ہوں, روزانہ 1 لاکھ روپے کماتا ہوں. آپ تو جتنے میں خریدتے ہیں اتنے میں بیچ دیتے ہیں. کہا بالکل صحیح بات, جتنے میں خریدتا ہوں اتنے میں بیچ دیتا ہوں, لیکن میں خریدتا ہوں شکر, وہ شکر کی بوری کے ساتھ, کنتان کے ساتھ, اور بیچتا ہوں بغیر بوری کے. روزانہ رات میں ایوریج 10,000 بوریاں بچ جاتی ہیں. ایک بوری کی قیمت 10 روپے ملتی ہے, تو لہذا وہ 10,000 بوریوں کے مجھے روزانہ 1 لاکھ روپے مل جاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عقل معاش کہتے ہیں, کہ انسان نے رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کیا. فرض نماز کے بعد دعا کریں, اللہ مجھے برکتوں والی حلال روزی عطا فرما. میں بار بار حج عمرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے کہیں, اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ دے گا. وہ مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے. بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے ہیں. لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. رزق کا غلط استعمال نہ کریں کہ بھائی رزق دیا ہے اب 31 نائٹ میں اڑا رہا ہے, 31 دسمبر میں اللہ نے رزق دیا ہے اور پتنگ خرید رہا ہے, فضول خرچی کر رہا ہے, شیطان کا بھائی بن رہا ہے, اور دورے میں پیسہ ضائع کر رہا ہے. کتنے بائک والوں کو نقصان ہو رہا ہے, کتنے پرندوں کی جان جا رہی ہے, اور انسان غلط کاموں میں. رزق کا صحیح استعمال کرے. سیدنا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے آدمی, اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا, اور شیخ العربی والعجم. ایک مولانا نئے نئے فارغ ہوئے, ان کے گھر پر مہمان ہوئے. حضرت نے ان کو پھل کھلایا. کیا کھلایا؟ پھل کھلایا. ان کو خیال آیا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, ابھی چھلکے یہ پھینکنے جائیں گے, اچھی بات نہیں, میں پھینک دیتا ہوں. حضرت یہ پھل کے چھلکے میں پھینک دوں؟ حضرت نے فرمایا آپ کو پھینکنا آتا ہے؟ پھینکنا آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت مجھے تو نہیں آتا, یہ بھی کوئی فن ہے. حضرت نے فرمایا لاؤ. حضرت باہر گئے, سب جگہ تھوڑے 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 چھلکے پھینک دیے. حضرت نے عجیب جملہ کہا کہ بیٹا میرے اڑوس پڑوس میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں, اگر ان کے بچوں کی نظر پڑے گی چھلکے پر تو ان کا دل دکھے گا کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا, آج ہمارے گھر میں بھی پھل آتا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو اپنی اداؤں سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. تو رزق کی قدر بھی کرے اور اس کا صحیح استعمال بھی کرے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیا نیا مفتی ہوا تھا, ایک بزرگ کے یہاں کھانے کی دعوت پر گیا, تو وہ بزرگ نے جب کھانا کھا لیا تو میں نے سوچا کہ دسترخوان میں صاف کر دوں. یوپی میں اس کو بولتے ہیں دسترخوان جھاڑنا, میں دسترخوان جھاڑ لوں. حضرت میں دسترخوان جھاڑ دوں؟ پوچھا شفیع دسترخوان جھاڑنا تجھے آتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے نہیں آتا. حضرت نے 4 کام کیے. ہڈیوں کو ایک طرف کیا,
गोश्त लगी बोटियों को एक तरफ किया, रोटी के टुकड़ों को एक तरफ किया, रोटी और चावल के छोटे छोटे जर्रात को एक तरफ किया, और हड्डियों को वहां फेंका जहां से कुत्ते आसानी से खा सके, और गोश्त लगी बोटियों को हल्की हल्की उसको वहां फेंका जहां से बिल्लियां आसानी से खा सके, और वो रोटी के टुकड़ों को उन दीवारों पर रखा जहां से परिंदे आसानी से खा सके, और वो जर्रात को उस जगह पर रखा जहां से चींटियां आसानी से खा सके, और यूं फरमाया कि शफी ये अल्लाह ताला का रिस्क है, इसका कोई हिस्सा ज़ाये नहीं होना चाहिए। ओ मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने अगर हमें रिस्क दिया है उसकी कदर करें और जो है उसको सही जगह इस्तेमाल करें, फजूल खर्ची से खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, अल्लाह के रास्ते में खूब लगाएं, घबराएं नहीं, अल्लाह के नाम पर देने से कभी कम नहीं होता। ओ मेरे अजीज़ों, भागल वालों, ये एक जिंदगी है, ख़त्म हो जाने वाली है, ये दुनिया फानी है, मुझे और आपको जाना है इस दुनिया से, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बेल घास खाता नहीं। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार कि आना न होगा यहाँ बार बार, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं, कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है, एक इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, 1 साल का अपने अल्लाह को कैसे हिसाब दे सकेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ, वो बड़ा करीम है, वो माफ करके खुश होता है, कभी भी ताना नहीं देता, पहले कहाँ गए थे अब क्यों आए, जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, खुदा के दरबार में कोई भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अल्लाह को इस्तकबाल करता हुआ पाएगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज में धोखे में डाल दिया। अल्लाह ताला हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। आपका इज्तिमा भी है 12-13 जनवरी को बारडोली में, सारे साथी वहां पहुंचने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा जमात अल्लाह के रास्ते में जाएं, इसकी मेहनत करें, सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। पानी, खेती को क्या चाहिए? पानी। अल्लाह के दीन को क्या चाहिए? कुर्बानी। चाय में जितनी शक्कर डालो इतनी चाय मीठी, अल्लाह के लिए जितनी कुर्बानी दो इतना ऊंचा मकाम। अल्लाह ताला हमें इज्तिमा में शरीक होने की और बजाते खुद वक्त लगाने की अल्लाह हमें तौफीक